اسلام کہتا ہے بیٹا پیدا ہوا تو 7ویں دن عقیقہ کیا جائے. یذبح عنہ یوم سابعہ، بچے کی پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کیا جائے. اور مسئلہ یاد رکھ لو، عقیقہ سنت یہی ہے کہ 7ویں دن کیا جائے. ہاں اگر بہت مجبوری ہے، باپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، جانور لانے کی طاقت نہیں ہے، یا کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے اور 7واں دن اگر کراس ہو گیا تو پھر اس کے بعد کبھی بھی کر سکتے ہو. پھر کوئی ضروری نہیں کہ 14ویں دن کیا جائے یا 21ویں دن کیا جائے. سنت تو یہ ہے، افضل تو یہ ہے کہ 7ویں دن کیا جائے. اگر 7ویں دن نہ ہو سکے تو پھر کبھی بھی کر سکتے ہیں. یہ مسئلہ یاد ہے. بچہ پیدا ہوا، شریعت کا حکم ہے 7ویں دن عقیقہ کرنا ہے. اور باپ کے پاس اگر طاقت ہے عقیقہ کرنے کی اور پھر بھی عقیقہ نہیں کرتا ہے اور بعد میں مولوی صاحب سے پوچھتا ہے مولوی صاحب ولیمہ ہو رہا ہے گھر میں، کیا اس میں عقیقہ کر سکتا ہوں؟ کیا قربانی کر رہا ہوں بقرعید کے موقع پر، کیا قربانی میں عقیقہ کا بھی جانور لا سکتا ہوں کیا؟ یاد رکھو، اگر بچے کی پیدائش کے 7ویں دن طاقت تھی اور آپ نے نہیں کیا تو غلط کیا، اور اس کا جواب اللہ کیا دینا پڑے گا. اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل غلام مرہون بعقیقتہ، ہر بچہ اپنے عقیقہ کی وجہ سے گروی رہتا ہے. گروی کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ گروی مثال کے طور پر میں نے آپ کو موبائل گروی کے طور پہ دیا اور 10,000 روپیہ آپ سے میں نے ادھار لیا. اب یہ 10,000 روپیہ جو میں نے ادھار لیا ہے جب تک میں ادا نہیں کروں گا مجھے میرا موبائل واپس نہیں ملے گا. گروی کا ہی مطلب ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل غلام مرہون بعقیقتہ، بچہ گروی رہتا ہے اپنے عقیقہ کی وجہ سے. جب تک اس کا عقیقہ نہیں کر دیں گے بچہ اپنے ماں باپ کی بخشش کا ذریعہ نہیں بنے گا. یا یہ کہہ لیجئے کہ بچے کی تربیت کا اور بچے کے باپ ہونے کا جو حق ہے وہ آپ کا حق ادھورا مانا جائے گا. اور اللہ کیا آپ کی پکڑ ہوگی کہ آپ کے پاس طاقت تھی، پیسہ تھا، روپیہ تھا، آپ نے بچے کا عقیقہ کیوں نہیں کیا؟ 7ویں دن عقیقہ. اور کیا کرنا ہے؟ وَيُسَمَّى، اور بچے کا نام رکھنا ہے. اور نام بھی بہت سوچ سمجھ کے رکھنا ہے کیونکہ نام کا اثر پڑتا ہے انسان کی زندگی. بنگال اور بہار میں اور خاص طور سے آپ کی شیرشاہ آبادی برادری میں ناموں کے سلسلے میں کبھی کبھی بڑا پریشان ہو جاتا ہوں. بڑے الٹے سیدھے نام مل جاتے ہیں. مسلمان لڑکا ہے اور نام بالکل غیر اسلامی یا الٹا سیدھا نام، نہ عربی میں ویسا کوئی نام ہے نہ اردو میں ویسا کوئی نام ہے. نام رکھو تو ایک بار کسی عالم سے مشورہ کرو. ایک جگہ ایک عورت نے اپنی بچی کا نام رکھا علم ترا. کسی نے پوچھا بھائی تم نے یہ نام کہاں سے رکھا؟ بولی قرآن میں آیا علم ترا. ارے اللہ کی بندی، علم ترا قرآن میں تو آیا، قرآن میں تو ابلیس بھی آیا، قرآن میں تو فرعون بھی آیا، قرآن میں تو حامان بھی آیا. کسی لفظ کا قرآن میں آنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس کو نام بنا دیا جائے. آج کل ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے انٹرنیٹ پر دیکھ کر کے نام رکھنے کا. انٹرنیٹ پر نام دیکھا انانیہ، نام رکھ دیا انانیہ. ارے اللہ کی بندے انانیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو عربی زبان جانتا نہیں، تو کسی عالم سے کانٹیکٹ کرتا نہیں، تو انٹرنیٹ کے فتوے پر عمل کرتا ہے. اپنے بچے کا صحیح نام رکھو. یا تو اپنے بچوں کا نام صحابہ کے نام پہ رکھو، صحابیات کے نام پہ رکھو، نبیوں کے نام پہ رکھو. یا اگر لڑکا پیدا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کسی ایک نام کو لے لو اور ساتھ میں عبد لگا دو. جیسے اللہ کے 99 ناموں میں ایک نام الرزاق ہے، آپ عبد لگا کے عبد الرزاق کر سکتے ہو. اللہ کے 99 ناموں میں الرحمن ہے، آپ عبد لگا کے عبد الرحمن کر لو، عبد الوہاب کر لو، جتنے اللہ تعالیٰ کی جتنے نام ہیں اس میں آپ عبد لگا کر کے بچے کا نام لڑکے کا نام رکھ سکتے ہیں. یا صحابہ کے نام پہ رکھ دیجیے، صحابیات کے نام پہ. اور اللہ کے نبی فرماتے وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ، بچے کا نام رکھا جائے، 7ویں دن بچے کا عقیقہ کیا جائے اور بچے کا بال مڑوایا جائے. 7ویں دن بچے کا بال مڑوایا جائے. اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بال کے وزن کے برابر چاندی اللہ کی راہ میں صدقہ کی جائے. یہ ہے اسلام. بچہ پیدا ہوا اسلام کی تعلیم ہے. اور آگے بڑھو، بچہ تھوڑا سمجھدار ہوا، اسلام یہ کہتا ہے کہ تو باپ ہے، تو ماں ہے. بچہ تجھ سے سیکھتا ہے. بچہ اسکول بعد میں جاتا ہے، مدرسہ بعد میں جاتا ہے، پہلے ماں سے سیکھتا ہے، پہلے باپ سے سیکھتا ہے. باپ اگر سگریٹ پینے والا ہے، باپ گٹکا کھانے والا ہے، باپ شراب پینے والا ہے، باپ گالی دینے والا ہے، بچے کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. بچہ تیرے کہے بغیر گالی دینا شروع کر دے گا، تیری غیر موجودگی میں سگریٹ کا کش لگانا بھی شروع کر دے گا. بچہ بری عادتوں کو اپنے باپ سے پہلے سیکھے گا. ماں اگر بے حیا ہے، ماں پردے کا خیال نہیں کرتی، ماں نماز نہیں پڑھتی، ماں کو زبان پر کنٹرول نہیں ہے، ماں شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، ماں شوہر کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے، چھوٹی بچی ہے 4 سال کی 5 سال کی، اپنی ماں کو دیکھ کر کے سب سیکھ رہی ہے.
اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فابواہ یعودانہ وینصرانہ ویمجسانہ، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، اس کے ماں باپ اس کو عیسائی بناتے ہیں، اس کے ماں باپ اس کو مجوسی بناتے ہیں۔ بچہ تو بڑا معصوم ہوتا ہے، جو سکھاؤ گے وہ سیکھے۔ ابھی ممبئی میں 6 سال کا بچہ، اس نے 11 مہینے میں قرآن حفظ کر کے ریکارڈ قائم کیا ہے۔ اخبار کی نیوز میرے پاس موجود ہے، آپ کہیں گے تو میں آپ کو کٹنگ دکھا دوں گا۔ ممبئی میں اہل حدیث کا بہت بڑا ادارہ ہے، جامعہ اسلامیہ ممبرا۔ اس بچے نے، جو ایک عالم کا لڑکا ہے، باپ عالم ہے اس کے، 11 مہینے میں 6 سال کا بچہ قرآن پورا یاد کر لیتا ہے۔ اور یہ کمال اس بچے کا بھی ہے اور یہ کمال قرآن کا بھی ہے کہ عربی زبان اس کی بھاشا نہیں ہے، اس کی لینگویج عربی نہیں ہے، وہ ہندوستان کا رہنے والا، وہ انڈیا کا رہنے والا، وہ اردو بولنے والا بچہ ہے، قرآن عربی زبان میں ہے، اس کی لینگویج نہیں ہے، اس کے لیے ودیشی لینگویج ہے، فارن لینگویج ہے، مگر قرآن ایک غیر زبان ہونے کے باوجود بچہ فوراً اس کو پڑھتا ہے اور کیچ کر لیتا ہے اور یاد کر لیتا ہے۔ یہ معجزہ ہے میرے پیارے ساتھیوں قرآن حکیم کا، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے یاد کرنے کے لیے، ہے کیا کوئی قرآن کو یاد کرنے والا؟ ہم نے قرآن کو آسان بنایا نصیحت حاصل کرنے کے لیے، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن کو سمجھنا بھی آسان ہے اور قرآن کو یاد کرنا بھی آسان ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں بچے کو عالم بنانا ہے تو پہلے قرآن کا حافظ بناؤ۔ جتنے بڑے بڑے عالم آئے سب حافظ قرآن بھی۔ علامہ احسان الہی ظہیر، اتنے بڑے عالم مقرر ہمارے پڑوسی ملک کے، شہید ہو گئے، اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے، قرآن کے حافظ۔ اس دور کے علماء کی اگر آپ بات کریں، علامہ جلال الدین قاسمی قرآن کے حافظ ہیں، شیخ عبدالحسیب مدنی قرآن کے حافظ ہیں، شیخ عبدالعظیم مدنی قرآن کے حافظ ہیں۔ جتنے بڑے بڑے علماء اور خطیب آپ کو ملیں گے وہ قرآن کے حافظ ہیں۔ بچے کو عالم بنانا ہے، بچے کو دیندار بنانا ہے، شروعات قرآن کے حفظ سے۔ بچہ دھیرے دھیرے بڑا ہو رہا ہے، بچہ 7 سال کا ہو گیا، آپ 5 ٹائم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ماں 5 ٹائم نماز پڑھ رہی ہے، مگر اپنے بچے کو کبھی نہیں بولتے، اپنی بچی کو کبھی نہیں بولتے کہ بیٹی تو بھی نماز پڑھا کر۔ او میرے پیارے ساتھیوں، 7 سال کی عمر میں جب بچے کو نمازی بناؤ گے تو 17 سال کی عمر میں آپ کو کہنا نہیں پڑے گا، بچہ آٹومیٹک نماز کا ٹائم ہوگا، مسجد میں چلا جائے گا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں ان کو نماز کا حکم دو، واضربوہم علیہا، اور جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو ان کی پٹائی کرو، وفرقوا بینہم فی المضاجع، اور ان کے بستر الگ کر دو۔ 10 سال کا لڑکا ہے چاہے لڑکی ہے، ایک بستر پہ مت سلاؤ، یا اگر بستر ایک ہے تو ایک چادر میں مت سلاؤ۔ اب آپ پوچھیں گے مولانا صاحب اس میں کیا حکمت ہے؟ حکمت ہے، حکمت ہے۔ 10 سال کا لڑکا ہو گیا، سمجھدار ہو گیا، 10 سال کی لڑکی بالغ ہونے لگی ہے، 1-2 سال میں بالغ، بلکہ بہت ساری لڑکیاں تو 10 سال کی عمر میں بھی بالغ ہو جاتی ہیں۔ لڑکا 10 سال کا ہو گیا، لڑکی 10 سال کی ہو گئی۔ شریعت ہماری میرے بھائیوں اللہ کی بنائی ہوئی شریعت ہے، اور اللہ کو پتا ہے انسان کا ذہن کہاں سے بھٹک سکتا ہے، انسان کہاں سے غلط راستہ پکڑ سکتا ہے۔ 10 سال کی عمر یہ بچے کے بچپن کے اب آگے کی عمر ہے، اب بچہ دھیرے دھیرے جوانی کی طرف بڑھ رہا ہے، لڑکی جوانی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اسلام وہیں سے بریک لگاتا ہے، نہیں، ایک بستر پر ایک چادر میں مت سلاؤ، ان کے بستر الگ کر دو، ان کی چادر الگ کر دو۔ کبھی غور کرنا، آپ تو نماز پڑھتے ہیں، آپ نے اپنے بچوں کو نماز کے لیے کتنی بار بولا ہے؟ اسی لیے قرآن میں اللہ بار بار ہم کو یہ حکم دیتا ہے نماز کی پابندی بھی کرنا ہے، اور اپنی فیملی کو، اپنے پریوار کو بھی نماز کا حکم دینا ہے۔ حضرت اسماعیل کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، اسماعیل اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے۔ اللہ سورہ طٰہٰ کے اندر فرماتا ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی نماز کی پابندی کرو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے پریوار کو بھی نماز کا حکم دو۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں رحم اللہ رجلا قام من اللیل، اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرے اس انسان کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتا ہے، قیام اللیل پڑھتا ہے، وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، اور اپنی بیوی کو اٹھاتا، اپنی اہلیہ کو اٹھاتا ہے۔ اگر بیوی انکار کر دیتی ہے اپنی بیوی کے چہرے پر پانی چھڑک دیتا ہے، لیکن بیوی کو اٹھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرے اس عورت کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتی ہے اور اپنے شوہر کو بھی اٹھاتی ہے، اور شوہر اگر انکار کر دیتا ہے تو شوہر کے چہرے پر پانی چھڑک کر کے اس کو اٹھاتی ہے۔ پریوار ہو تو ایسا ہو، جوڑی ہو تو ایسی ہو، فیملی ہو تو ایسی ہو کہ مرد اور عورت، میاں اور بیوی، پتی اور پتنی ایک دوسرے کے دین کے سلسلے میں مددگار بنے، ایک دوسرے کے دین کی مدد کریں۔ اگر باپ سے غلطی ہو رہی ہے تو بیٹا اپنے باپ کو ہوشیار کرے، بیٹا غلطی کر رہا ہے تو باپ اپنے بیٹے کو ڈانٹے۔ پریوار ایسا ہونا چاہیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو دیکھو، کون ہے یہ؟
یہ جب خلیفہ ہوتے ہیں، ان کے پہلے کے جو لوگ تھے انہوں نے عوام کے ساتھ بہت ظلم کیا تھا، بہت مظلوموں کا حق مارا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوتے ہیں، اب ان کے سر کے اوپر یہ ذمہ داری آ جاتی ہے کہ جتنے لوگوں کے ساتھ اتیاچار ہوا ہے، ظلم ہوا ہے، حق مارا گیا ہے، ان کا حق ان کو دلا دیں، کسی پر انیائے نہ ہونے دیں، کسی پر اتیاچار نہ ہونے دیں۔ خلیفہ کا انتقال ہوا، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ہاتھوں میں چارج آیا، پوری رات گزر گئی، لکھا پڑھی بھی کرنی ہے، فارمیلٹی بھی ہے، سارے لوگوں کو ذمہ داری بھی دینا ہے، پوری رات ہو گئی، فجر کی اذان ہو گئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے کمرے میں آتے ہیں اور بستر پر لیٹنے جانے لگتے ہیں۔ ان کا بیٹا عبد الملک آتا ہے، 17 سال کا جوان بیٹا ہے، آ کر کے کہتا ابا جان، اے ابا جان، اے امیر المومنین، کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا آرام کرنے جا رہا ہوں، سستانے جا رہا ہوں، رات بھر کا جگہ ہوں، بہت محنت پڑی ہے، بہت کام پڑا ہے، اب تیرا باپ آرام کرنے جا رہا ہے، سستانے جا رہا ہے، اب ظہر تک سو جاؤں گا اور ظہر کی اذان ہوگی، اٹھوں گا، نماز پڑھوں گا، اس کے بعد اپنے کام پہ لگ جاؤں گا۔ بیٹا کہتا ہے ابا جان، کیا آپ اس بات کی گارنٹی لے سکتے ہیں کہ ظہر کی نماز تک آپ زندہ رہیں گے، آپ کی سانس چلتی رہے گی، آپ کا دل دھڑکتا رہے گا، کیا آپ اس بات کی گارنٹی لے سکتے ہیں؟ کہا نہیں میرے بیٹے، ظہر تک تو چھوڑ دو، ایک پل کی گارنٹی نہیں لے سکتا، ایک منٹ کی گارنٹی کوئی نہیں لے سکتا۔ انہوں نے کہا بیٹا میں گارنٹی تو نہیں لے سکتا۔ کہا ہے ابا جان، کل تک آپ ابا جان تھے، آج میرے ابا جان ہونے کے ساتھ ساتھ آپ امیر المومنین بھی ہیں، آپ مسلمانوں کے خلیفہ بھی ہیں، اور بہت سارے لوگوں کی نظریں آپ پر لگی ہوئی ہیں، بہت سارے مظلوم ہیں، مجبور ہیں، وہ انتظار میں ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز آئے گا اور میرا حق مجھ کو دلائے گا، میرے ساتھ جو انیائے ہوا ہے، جو ناانصافی ہوئی ہے، اس ناانصافی کو ختم کرے گا۔ اے ابا جان، آپ بستر پہ سونے جا رہے ہیں، اللہ نہ کرے آپ کو موت آ گئی اور آپ اللہ کو پیارے ہو گئے، آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ پوچھے گا اے عمر بن عبدالعزیز، تیرے دور میں تیرے خلیفہ بننے کے بعد کتنے لوگ تیرا انتظار کر رہے تھے اور تو آرام سے بستر پہ سو رہا تھا، ابا جان آپ کیا جواب دیں گے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا ہے میرے بچے قریب آ جا، بیٹے کو قریب کر کے سینے سے لگایا، کہا الحمدللہ الذی اخرج من صلبی من یعیننی علی دینی، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ایسا بیٹا دیا ہے جو دین کے معاملے میں اپنے باپ کی مدد کر رہا ہے۔ اے میرے بچے، میں آرام نہیں کروں گا، میں بستر چھوڑ کے جا رہا ہوں اور جا کر کے پہلے ان مظلوموں کو ان کا حق دلاتا ہوں، جن کے ساتھ انیائے ہوا ہے، اتیاچار ہوا ہے، ناانصافی ہوئی ہے، میں ان کو جا کر کے پہلے انصاف دلاتا ہوں۔ یہ ہوتا ہے ایک پریوار، یہ ہوتی ہے ایک مسلمان فیملی۔ آج معاف کیجئے گا میرے بھائیوں، ہم اور آپ دیندار تو ہیں، مگر فیملی کو دیندار کیسے بنائیں اس کی چنتا ہم اور آپ نہیں کرتے۔ بچہ 10 سال کا ہو گیا، اسلام کہتا ہے بستر الگ کر دو، لڑکا ہو چاہے لڑکی بستر الگ کر دو، نماز نہ پڑھے تو پٹائی کرو۔ لڑکی بالغ ہو گئی، اب روزہ اس کے اوپر فرض ہو گیا، اب رمضان کا مہینہ آئے تو ماں کو یہ نہیں لگنا چاہیے ابھی تو میری بیٹی 12 سال کی ہے، ابھی تو گرمی کا روزہ ہے، بہت پریشانی ہوگی۔ لڑکی بالغ ہو گئی، لڑکا بالغ ہو گیا، اب نماز فرض ہے اس کے اوپر، اب روزہ فرض ہے اس کے اوپر، اب اس کے اوپر یہ کہہ کر کے عمر بہت کم ہے، ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے گرمی زیادہ لگ رہی ہے، اس کو آپ کوئی انتظام کیجئے، لیکن آپ اپنے بچوں اور بچیوں کو جب بالغ ہو جائیں ان کو روزہ نماز کی پابندی کروائیے، اور لڑکی جب بالغ ہو جائے، جب گھر سے وہ نکلے تو پابندی اس بات کی کیجئے کہ لڑکی پردے میں نکلے، لڑکی نقاب میں نکلے، لڑکی بے پردہ ہو کر کے نکلے۔ اور آگے بڑھیے، لڑکا جوان ہو گیا، لڑکی جوان ہو گئی، شادی کے قابل ہو گئے، اب کیا کرنا ہے؟ آپ کی لڑکی کے لیے کوئی رشتہ آیا، لڑکا اچھا ہے، دیندار ہے، نیک ہے، مگر زیادہ پیسہ کمانے والا نہیں ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے اگر میں کروڑ پتی ہوں تو میرا داماد بھی کروڑ پتی ہونا چاہیے؟ اگر میرے پاس اتنی زمین و جائیداد ہے، میری بیٹی بھی زمین و جائیداد والے گھر میں جانی چاہیے، چاہے اس گھر میں دین نام کی کوئی چیز نہ ہو، اسلام نام کی کوئی چیز نہ ہو، قرآن نام کی کوئی چیز نہ ہو، مگر میری بیٹی محل میں جانی چاہیے، میری بیٹی غریب گھر میں نہیں جانی چاہیے۔ کان کھول کر کے سن لو میرے پیارے ساتھیوں، اگر یہ سوچ آپ کی ہے تو سوچ بدل لو۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ، جب تمہاری لڑکی کے لیے ایسا رشتہ آئے، لڑکا دیندار ہے، لڑکا بااخلاق ہے، فزوجوہ، تو اپنی لڑکیوں کی شادی ایسے لڑکوں سے کر دیا کرو۔ الا تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تکن فتنۃ فی الارض، تو زمین میں فساد پھیل جائے گا، فتنہ پھیل جائے گا، بگاڑ پھیل جائے گا۔ آپ کے بہار میں تو پھر بھی غنیمت ہے۔ میرا ایک پروگرام ہوا تھا مہاراشٹر میں، ایک جگہ پڑتی ہے آکوٹ، مہاراشٹر میں ایک جگہ ہے آکوٹ، وہاں لڑکے لڑکیاں 30 سال کے 35 سال کے ہو گئے، شادی نہیں ہوئی۔ کیوں صاحب؟ گورنمنٹ جاب ہونی چاہیے، سرکاری نوکری ہونی چاہیے۔ اب سرکاری نوکری کو اتنی آسان تو نہیں ہے بھائی،
इतनी आसानी से तो सरकारी नौकरी नहीं मिलने वाली। अब लड़के को सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है तो शादी नहीं हो रही। कान खोल करके सुन लो, औलाद के साथ ये जुल्म बंद करो या न्याय बंद करो। औलाद जब शादी के काबिल हो जाए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उसकी शादी करो। और जमीन जायदाद सब यही रह जाएगा। अगर आपने अपने लड़की के लिए दीनदार दामाद नहीं देखा, पैसा देखा, जमीन देखी, जायदाद देखी, कल आपको पछताना पड़ेगा। आपको जमीन तो मिल जाएगी, जायदाद तो मिल जाएगी, मगर आपकी बेटी जब रातों को रोएगी और कहेगी अल्लाह मेरे माँ बाप ने मुझे फंसा दिया इस जालिम के साथ मेरा निकाह करके, उस वक्त आप अल्लाह को क्या जवाब देंगे? सोचो। दीन को तरजीह दो मेरे भाइयों, और शादी में जल्दी करो, शादी में ताखिर करो। अगर आप लड़के की शादी कर रहे हैं, बहू लाना चाहते हैं, कैसी बहू लाएंगे? अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं तुम कहुल मरातुल अरबईन, औरत की शादी होती है तो 4 चीजें औरत के अंदर देखी जाती है। लिमालिहा वले हसबिहा वले जमालिहा वले दीनिहा, औरत का पैसा देखा जाता है, औरत की खूबसूरती देखी जाती है, औरत का खानदान देखा जाता है, और औरत की दीनदारी देखी जाती है। आपने फरमाया फज़फर बिज़ाति दीन, तुम दीनदार औरत को अपने घर में लेके आ जाओ, कामयाब हो जाओगे। तुम्हारे घर में दीनदार बहू आएगी, रोजा नमाज करने वाली बहू आएगी, पर्दा करने वाली बहू आएगी, दीन सीखने वाली सिखाने वाली बहू आएगी, आपके पूरे घर को दीनदार बना देगी। और आपने खूबसूरती देखी, रुपया पैसा देखा, खानदान देखा और दीनदारी को नहीं देखा, तरीबती यदा का, तो आपके हाथ खाक में मिल जाएंगे, आप बर्बाद हो जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। कामयाब होना है तो दीनदार औरत को मेरे भाइयों बहू बना कर। और आगे बढ़िए, लड़के लड़की की शादी हो गई, पति पत्नी के बंधन में बंध गए। अब इस्लाम क्या कहता है? मियां बीवी का रिश्ता प्राइवेट रिश्ता है और प्राइवेट को प्राइवेसी में रखा जाए। मियां बीवी अपनी सीक्रेट बात किसी को ना बताएं, ये भी बड़ा चलता है। बाज लड़के शादी के अगले दिन उनके दोस्त लोग पूछते बताओ क्या क्या हुआ। लड़कियों से उनकी सहेलियां पूछती हैं और फिर वो सारी बातें बड़े मजे ले लेके बयान करती है। हराम है ये चीज, अल्लाह के नबी ने सख्ती से मना किया है। मियां बीवी का रिश्ता बहुत ही प्राइवेट रिश्ता है, इस रिश्ते की बातें बेडरूम के बाहर नहीं जानी चाहिए। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में कहता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, तुम अपनी बीवियों के लिए लिबास हो, तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए लिबास हैं। लिबास जो होता है ना, एक तो लिबास ऊपर से इंसान पहनता है और एक लिबास वो होता है जो इंसान की बॉडी के साथ अटैच होता है। इंसान बनियाइन पहने हुए है, अब बनियाइन एक प्राइवेट चीज है, तो अल्लाह ताला ने कहा कि मियां बीवी एक दूसरे के लिए लिबास है। अब लिबास में प्राइवेसी भी आ गई और लिबास में खूबसूरती भी आ गई। यानी शौहर की जिंदगी में बीवी खूबसूरती बन के आती है, बीवी की जिंदगी में शौहर खूबसूरती बन के आता है, और दोनों एक दूसरे के लिए प्राइवेसी होते हैं, एक दूसरे का राज बन जाते हैं, एक दूसरे के राज की हिफाजत करते हैं। और आगे बढ़ो, शादी हो गई, जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ गई। अब ऐसा तो नहीं है कि शौहर की हर बात बीवी को अच्छी लगेगी, बीवी की हर बात शौहर को अच्छी लगेगी। कभी तो झगड़ा होगा, कभी तो मसला होगा। कुरान कहता है अगर कभी मसला हो जाए फ़इज़ूहुन्ना, तो ऐ शौहरों तुम अपनी बीवी को समझाओ, अगर समझ जाए तो अच्छी बात है। वहजुरूहुन्ना फिल मज़ाज, अगर बातचीत से नहीं समझ पा रही है, फिर भी नाफरमानी कर रही है, फिर भी बदतमीजी कर रही है, फिर भी बदज़बानी कर रही है, तो कुरान कहता है बिस्तर अलग कर दो। अगर बिस्तर अलग करने से भी मामला हल नहीं हो रहा है तो कुरान कहता है वज़रिबूहुन्ना, हल्की मार उनको मार सकते हो, हल्की चपत लगा सकते हो, हल्की मार मार सकते हो। इस्लाम ये नहीं कह रहा है अगर बीवी ने खाने में नमक तेज कर दिया तो तलाक दे दो, बीवी ने कपड़े पर प्रेस किया, कपड़ा जल गया तो तलाक दे दो। आज इस्लाम के दुश्मनों को मसाला हमने दिया। कल बनारस में मेरी तकरीर थी और टॉपिक यही था मेरा कि इस्लाम औरतों के लिए दीन रहमत है। उस तकरीर में मैंने कहा था कि आज मुसलमान की हरकतों की वजह से इस्लाम बदनाम होता है। जाओ कुरान की कोई एक आयत ला के दिखा दो, नबी की कोई एक हदीस ला के दिखा दो जिससे यह साबित होता हो कि तलाक 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 कह देने से तलाक खिलवाड़ बना के रखा, तमाशा बना के रखा। इतना मजबूत रिश्ता, उसको बस तलाक 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 बोल दिया, खत्म हो गया। शौहर शराब पी करके आया, खाना खाने लगा, नमक तेज है, मसाला तेज है, जा मैं तुझको तलाक देता हूं, तलाक 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 होगी। तलाक कोई खिलवाड़ नहीं है मेरे। तलाक का पूरा एक तरीका है, पूरा प्रोसेस है। और तलाक के पहले इस्लाम ये कहता है पहले समझा लो, पहले बिस्तर अलग कर दो, अगर जरूरत पड़े तो हल्की मार भी मार लो। अगर इन सबसे भी मसला हल ना बने, मसला हल ना हो, तो कुरान कहता है फबासू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा, लड़के के घर वालों से किसी एक को पंच बना लो, लड़की के घर वालों में से किसी एक को पंच बना लो, और दोनों पंच मिलकर के गौर करें और रिश्ते को बचाने की कोशिश करें। जब ये सारे प्रयास
یہ ساری کوششیں جب وفل ہو جائیں، ناکام ہو جائیں، تب اسلام کہتا ہے اب تم طلاق دے سکتے ہو، اور طلاق ایک بار میں نہیں دینا ہے، الطلاق مرتان، ایک بار نہیں 2 بار تم طلاق دے سکتے ہو، 2 بار تم طلاق دے سکتے ہو۔ 2 بار طلاق دینے کے بعد دوبارہ بیوی کو بیوی بنا کر کے رکھنے کا تمہیں پرمیشن ہے، اجازت ہے، لیکن دوسری طلاق کے بعد جب تیسری طلاق کا نمبر آئے گا اس کے بعد اب رجوع کرنے کی، اب دوبارہ اس کو بیوی کی حیثیت سے اپنے گھر میں رکھنے کی پرمیشن نہیں ہے، اجازت نہیں ہے۔ فرمایا الطلاق مرتان، 2 مرتبہ تو طلاق دے کر کے تم بیوی کو رکھ سکتے ہو۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، اب تیسری مرتبہ یا تو بیوی کو رکھنا ہے یا چھوڑ دینا ہے، تیسری مرتبہ پھر آپ کو دوبارہ چانس نہیں ہے۔ اسلام یہ بھی کہتا ہے اگر کوئی شوہر بیوی کا حق ادا نہیں کر پا رہا ہے کسی بھی طریقے سے، اگر شوہر جسمانی اعتبار سے بیوی کا حق ادا نہیں کر پا رہا ہے، یا شوہر کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ بیوی کا حق ادا کر سکے، تو اب ایسی حالت میں شوہر طلاق بھی نہیں دے رہا ہے اور بیوی کا حق بھی ادا نہیں کر رہا ہے، بیوی کیا کرے؟ اسلام میں اس کا بھی آپشن موجود ہے۔ اگر شوہر بیوی کا حق ادا نہیں کر رہا ہے یا بیوی شوہر سے خوش نہیں ہے، بیوی شوہر کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہے، اسلام کہتا ہے بیوی خلا لے سکتی ہے۔ ایک صحابی کی بیوی اللہ کے نبی کے پاس آئی، حضرت ثابت بن قیس کی بیوی، کہا ہے اللہ کے نبی میں ثابت کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں بولنا چاہتی، بس میں اتنا کہنا چاہوں گی میں شوہر کی شکوہ شکایت نہیں کرنا چاہتی ہوں، میں ان کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی ہوں۔ بیوی آ کر کے کہہ رہی کہ اللہ کے رسول میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم نے مہر میں جو باغ لیا تھا وہ باغ تم کو واپس کرنا پڑے گا، ریٹرن کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں ریٹرن کرتی ہوں۔ اللہ کے نبی نے باغ شوہر کو ریٹرن کروایا اور اس کے بعد کھلا ہو گیا، نکاح کو ختم کرا دیا۔ ایک حیض کی عدت گزارنے کے بعد بیوی کہیں اور نکاح کر سکتی ہے، اسلام میں اس کا بھی آپشن ہے۔ اسلام میں ہر پرابلم کا سولوشن موجود ہے میرے، جانتے ہو؟ اگر شوہر اپنی بیوی کو غلط کام کرتا ہوا دیکھے اور اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں، اسلام میں اگر کوئی زنا کر رہا ہے اور کوئی یہ بلیم کر رہا ہے کہ وہ آدمی زنا کر رہا ہے، تو اسلامی قانون کیا کہتا ہے کہ 4 گواہ ہونے چاہیے۔ 4 گواہ ہو یا کوئی کلیئر پروف ہو کہ ہاں یہ زنا ہوا ہے، کیونکہ زنا بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی کے کہہ دینے سے کہ فلاں نے زنا کر لیا زنا ثابت نہیں ہوتا۔ زنا اگر کسی کے اوپر زنا کا الزام لگایا جا رہا ہے، اسلام کہتا ہے 4 گواہ ہونے چاہیے۔ اب مان لو بیوی کو شوہر نے دیکھ لیا کہ بیوی غلط کام کر رہی ہے، اب ظاہر ہے شوہر 4 گواہ تو نہیں لا سکتا ہمیشہ، ضروری تو نہیں کہ اس چیز کو دیکھنے کے لیے 4 گواہ موجود ہو، 4 گواہ نہیں ہے۔ اب ایک عزت دار آدمی یہ منظر دیکھنے کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتا، عدالت میں جا کر کے اگر یہ بولتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، اسلامی عدالت پوچھے گی تیرے پاس 4 گواہ ہے؟ یہ بولے گا 4 گواہ نہیں ہے۔ اسلامی عدالت کا قانون کیا ہے؟ اگر کسی عورت پر آپ نے زنا کا الزام لگایا اور آپ کے پاس پروف نہیں ہے، آپ کے پاس 4 گواہ نہیں ہے، تو الزام لگانے والے کو 80 کوڑے ماریں گے۔ اب شوہر نے اپنی بیوی کو دیکھا یہ کام کرتے ہوئے، 4 گواہ نہیں ہیں، اب کرے تو کیا کرے؟ الزام لگاتا ہے تو 4 گواہ لانے پڑیں گے، 4 گواہ ہے نہیں، اگر عدالت میں جاتا 80 کوڑے خود کھانا پڑے گا۔ اب اس کا بھی کوئی حل ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا حل اسلام میں لعان ہے۔ لعان کس کو بولتے ہیں؟ شوہر عدالت میں آئے گا اور کہے گا جج صاحب میں نے بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے اور اب میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا ہوں۔ اسلام کہتا ہے کہ ایسی صورت میں شوہر 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کے کہے گا، 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کے کہے گا کہ میں سچا ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ اس عورت نے غلط کام کیا ہے، اور 5ویں بار قسم کھا کر کے کہے گا اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ مرد بولے گا۔ اب عورت سے پوچھا جائے گا تو کیا بولتی ہے؟ اگر عورت کہے گی کہ ہاں میں نے زنا کیا ہے، اسلامی عدالت کا قانون یہ کہتا ہے اگر عورت اقرار کر لے گی کہ میں نے زنا کیا ہے اور اسلامی ملک ہے، اسلامی عدالت ہے، اسلامی سزا ملتی ہے، تو چونکہ وہ عورت شادی شدہ ہے اس کو پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا جائے گا۔ لیکن عورت اگر کہتی ہے نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، تو اب عدالت میں عورت کو بھی قسم کھانی پڑے گی اور 4 بار عورت قسم کھا کر کے کہے گی کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے میں سچ بول رہی ہوں، اور 5ویں بار اللہ کی قسم کھا کر کے کہے گی اگر یہ سچ بول رہا ہے اور میں جھوٹ بول رہی ہوں تو میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ مرد الگ قسم کھائے گا، عورت الگ قسم کھائے گی، اور اس کے بعد دونوں کے رشتے کو ڈسمس کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ اس پروسیس کو شریعت میں لعان بولتے ہیں، شریعت میں اس کا بھی حل رکھا گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اتنا پیارا دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے۔
موڑ پر اسلام نے ہمیں ادھورا نہیں رکھا ہے، اسلام نے ہمیں اندھیرے میں نہیں رکھا ہے، اسلام کے اندر ہر مشکل کا حل موجود ہے۔ اور آگے بڑھیے، انتقال ہو گیا کسی کا، مر گیا انسان، مرنے والا زمین چھوڑ کے گیا، جائیداد چھوڑ کے گیا، پیسہ چھوڑ کے گیا۔ اب سوال پیدا ہوا کہ اس کے پیسے کا کیا کیا جائے، اس کی پراپرٹی کا کیا کیا جائے، اس کی زمین کا کیا کیا جائے، اس کی جائیداد کا کیا کیا جائے۔ اسلام کہتا ہے مرنے والے کے پیسے سے سب سے پہلے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے، اور کفن دفن کا انتظام کرنے کے بعد یہ دیکھا جائے کہ اس کے اوپر قرضہ کتنا ہے، اس کے قرضوں کو ادا کیا جائے، اور قرضوں کو ادا کرنے کے بعد اگر مرنے والے نے کوئی وصیت کی تھی، اور اگر وصیت کسی مدرسے کے لیے وصیت کی تھی، کسی مسجد کے لیے کی تھی، کسی یتیم کے لیے کی تھی، تو اس کی وصیت کو بھی پورا کیا جائے گا، مگر وصیت 1/3 سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ اگر مان لیجئے کہ 90 لاکھ روپیہ چھوڑ کے گیا ہے تو 90 لاکھ میں سے 30 لاکھ روپے تک کی وصیت کر سکتا ہے، 30 لاکھ سے زیادہ کی نہیں کر سکتا۔ تو پہلا کام کفن دفن کا انتظام، دوسرا کام قرضے کی ادائیگی، اور تیسرا کام وصیت کو پورا کیا جائے گا، اور چوتھے نمبر پر اس کے جو وارث ہوں گے، اس کا باپ ہوگا، اس کی ماں ہوگی، اس کی اولاد ہوگی، اس کی بیوی ہوگی، جو بھی اس کے وارث ہوں گے، شریعت میں سب کا حصہ بتایا گیا، بیوی کا اتنا حصہ، اولاد کا اتنا حصہ، ماں کا اتنا حصہ، باپ کا اتنا حصہ، ان کا حق ان کو دیا جائے گا۔ مرنے کے بعد بھی اسلام نے ادھورا نہیں چھوڑا ہے، آپ کی زمین کا کیا ہوگا، آپ کے پیسے کا کیا ہوگا، اس کا بھی شریعت میں قانون رکھا گیا ہے۔ مرنے والے کے لیے جنازے کی نماز کا پراودھان رکھا گیا، اور کبھی آپ نے غور کیا جب ہم جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، سامنے جنازہ ہوتا ہے، تو جنازے کی نماز میں ہم رکوع نہیں کرتے، سجدہ نہیں کرتے، ایسا کیوں؟ ہر نماز میں رکوع ہے، ہر نماز میں سجدہ ہے، مگر جنازے کی نماز میں نہ رکوع ہے نہ سجدہ، ایسا کیوں ہے میرے بھائی؟ اس لیے کہ سامنے جنازہ رکھا ہے، اور اسلام کے اندر اتنا بھی پسند نہیں کیا گیا کہ سامنے اگر جنازہ بھی رکھا ہے تو اس کے آگے سجدہ کیا جائے یا اس کے آگے رکوع کیا جائے۔ سوچو، جو اسلام جنازے کی نماز میں رکوع اور سجدہ نہیں رکھتا ہے تاکہ کسی لاش کے سامنے سجدہ نہ ہونے پائے، اس اسلام میں کسی قبر کے آگے سجدہ کرنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ بنگال میں کلیا چک ایک جگہ ہے، کلیا چک میں ایک مسجد میں میں گیا نماز پڑھنے، پروگرام تھا میرا، وہاں پہ میں گیا تو دیکھا کہ مسجد کے اندر قبر موجود ہے، تو بہت پریشان ہو، اہل حدیث کی مسجد ہے اور مسجد کے اندر قبر ہے۔ میں نے کہا بھائی اہل حدیث کی مسجد میں قبر کہاں سے آئی؟ کہا مولانا صاحب بہت پہلے سے یہ قبر ہے۔ میں نے کہا جتنے بھی پہلے سے یہ قبر ہو، یا تو آپ مسجد کو توڑ کر کے قبر جہاں سے قبر ہے اس کے باہر مسجد کی باؤنڈری کر دو، یعنی قبر مسجد کے اندر یا مسجد قبر کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے کہا دو راستہ ہے، یا تو آپ مسجد کی باؤنڈری کم کر لو، یا پھر اس قبر سے جو بھی مرنے والے کی لاش ہے، اب تو کافی دن کی قبر ہو گئی، تو اس کی لاش کے جو بھی بچے ہوئے پارٹ پرزے ہیں اس کو اٹھا کر کے نکال کر کے کسی دوسرے قبرستان میں لے جا کے دفن کر دو۔ لوگوں نے کہا مولانا صاحب آج تک تو کسی نے بیان ہی نہیں کیا۔ میں نے کہا میں بتا رہا ہوں بھائی، مسئلہ یہی ہے، جا کے فتوا لے لو۔ جمعہ میں نے وہاں پڑھایا، جمعہ میں نے یہ بات بیان کی، اور میرے یہ جمعہ کا بیان کرنے کے کچھ دنوں کے بعد مولانا جرجیز صاحب کا وہاں پروگرام، انہوں نے بھی اپنی تقریر میں یہ بات کہی کہ قبر کو مسجد سے نکالا جائے۔ الحمدللہ اس پر عمل ہوا اور اب وہاں سے مسجد سے قبر کو ہٹایا گیا۔ یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے میرے بھائی، یہ بہت سخت مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی وفات کے لمحات میں، اپنے آخری لمحات میں بھی کہا تھا لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں کے اوپر، اللہ کی لعنت ہو عیسائیوں کے اوپر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا، سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا۔ اسلام میں قبر کے آگے سجدہ کرنے کی اجازت ہے، اسی لیے جنازے کی نماز میں بھی آپ سجدہ نہیں کرتے، رکوع نہیں کرتے۔ اچھا جنازے کی دعا کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ ایمانداری سے بتانا، جھوٹ موٹ ہاتھ مت اٹھانا۔ دیکھیے اتنا بڑا مجمع ہے اور کافی لوگ ایسے ہیں جو ہاتھ نہیں اٹھا پا رہے، یہ افسوس کی بات ہے۔ آپ اپنے دنیا کے کاموں میں بہت ماہر ہیں، اپنی راجنیتی کے معاملے میں بہت ماہر ہیں، اپنی کھیتی باڑی کے بارے میں بہت جانکار ہیں، لیکن آپ کو جنازے کی نماز کی دعا تک نہیں آتی، یہ افسوس کی بات نہیں؟ جنازے کی نماز میں اللہ اکبر کا امام صاحب نے پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سورہ فاتحہ پڑھے، اس کے بعد کوئی سورت ملا لے، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس کے بعد امام کہے گا اللہ اکبر، اس میں رفع یدین کر بھی سکتے نہیں بھی کر سکتے، دونوں طریقہ ہے۔ اگر آپ چاروں مرتبہ رفع یدین کریں تو بھی چلے گا، اور صرف ایک مرتبہ رفع یدین کر کے ہاتھ باندھے تو بھی چلے گا۔ ایک بار اللہ اکبر کا سورہ فاتحہ پڑھا، کوئی سورت پڑھے، اب دوسری مرتبہ امام نے اللہ اکبر کا، آپ کیا پڑھیں گے؟ آپ
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. درود شریف پڑھا. پھر امام نے کہا اللہ اکبر. اب یہ تیسری تکبیر ہے. اب اس میں آپ جنازے کی دعا پڑھیں. جنازے کی کئی دعائیں ہیں, چھوٹی چھوٹی دعا بھی ہے, تھوڑی لمبی دعا بھی ہے. ایک دعا جو بہت مشہور ہے, شاید جن کو یاد ہے یہ والی دعا یاد ہوگی. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده. یہ دعا ہے, اتنی تو کم سے کم آپ کو یاد ہوگی. اس دعا کا مطلب کیا ہے؟ اللهم اغفر لحينا, اے اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے, ومیتنا ہمارے مردوں کو بخش دے. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا, جو موجود ہیں ان کو بھی بخش دے, جو موجود نہیں ہیں ان کو بھی بخش دے. اے اللہ ہمارے مردوں کو بھی بخش دے, ہماری عورتوں کو بھی بخش دے, ہمارے بچوں کو بھی بخش دے, ہمارے زندوں کو بھی بخش دے, ہمارے مردوں کو بھی بخش دے. سارے لوگوں کی بخشش کی دعا کرتے ہیں آپ جنازے کے. اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں؟ اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام, اے اللہ تو جسے زندہ رکھے اسے اسلام پر زندہ رکھے. ومن توفيته منا, اور جسے تو موت دے دے فتوفه على الايمان, اے اللہ تو اسے ایمان پر موت دے. اللهم لا تحرمنا اجرا, اے اللہ اس مرنے والے کے اجر و ثواب سے ہم کو محروم مت کر, مرنے والے کے ثواب سے ہم کو محروم مت کر. ولا تفتنا بعدا, اور اس کے بعد اور ایک حدیث میں یہ بھی الفاظ آئے ہیں ولا تضلنا بعدا, اس کے بعد تو ہمیں گمراہی میں مت ڈال, ہمیں فتنے میں مت ڈال. ایک چھوٹی سی دعا بھی جنازے میں آپ پڑھ سکتے ہیں. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله, اے اللہ اس مرنے والے کو بخش دے, اس کے اوپر رحم فرما, اس کو درگزر کر دے, اس کو عافیت میں رکھ, اس کی اچھی مہمان نوازی فرما, اور اس کے گناہوں کو دھو دے. یہ دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. تو جنازے کی تیسری تکبیر کے بعد آپ کو یہ دعا, اس کے بعد چوتھی تکبیر ہوگی, امام السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, دونوں طرف سلام پھیرے گا, آپ سلام پھیریں. یہ جنازے کی نماز کا طریقہ. اس کے بعد اور آگے بڑھیے. اب آپ جنازہ پڑھ چکے, اب مردے کو قبرستان لے کے جائیں. دنیا میں انسان کتنا طاقتور تھا, دنیا میں اس کی فارچونر گاڑی جب گزرتی تھی روڈ پر تو لوگ تاکنے لگتے, نیتا جی کی گاڑی آ گئی, ودھایک جی کی گاڑی آ گئی, منتری جی کی گاڑی آ گئی, فلانے صاحب کی گاڑی آ گئی. اور آج جنازے پہ لیٹا ہوا ہے وہ انسان, اور اس کی جنازے کی چارپائی کو لوگ پکڑے ہوئے ہیں اور اس کو لے کے قبرستان جا رہے ہیں. قبر تیار ہے, اور قبر بھی آپ جانتے ہیں دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے صندوقی قبر جس میں بیچ میں مردے کو رکھا جاتا ہے, اور ایک ہوتی ہے بغلی قبر. اور اللہ کے نبی کی جو قبر ہے وہ بغلی قبر تھی جس میں سائڈ میں مردے کو رکھا جاتا ہے. تو قبر میں مردے کو اتارا جاتا ہے. اب جب قبر میں اتارا گیا اس کے بعد مٹی ڈالی جاتی ہے. مٹی ڈالنے کے ٹائم بہت سے لوگ دعا پڑھتے ہیں منہا خلقناکم ومنہا نخرجکم وفیہا نعیدکم تارۃ اخری. یہ دعا پڑھتے ہیں, یہ ثابت نہیں ہے, بس بسم اللہ پڑھ کے آپ مٹی ڈال دیجیے. مٹی ڈال دیا, ہاتھ جھاڑ کے چلے آئے. زندگی بھر اس بات کی فکر کرتے رہے لوگ کیا کہیں گے. صحیح کام کرنا تھا, نہیں کر رہا تھا, کیوں, لوگ کیا کہیں گے. مولوی صاحب نے تقریر میں بیان کیا بارات مت لے کے جا, جہیز مت لے, تو منگنی کی رسم مت کر, تو ہلدی کی رسم مت کر. تو آپ کی شیر صاحب بادی برادری میں کٹیہار میں مجھے لوگوں نے بتایا باقاعدہ بینڈ باجا تک کی شادی ہو رہی ہے. کہاں ہے اتنے بڑے بڑے جلسے اور ہندوستان کے چنندہ علماء کو بلانے کا کیا فائدہ ہے اگر آپ کی برادری کے اندر جو الحمدللہ 80% اہل حدیث لوگ ہیں, آپ کی برادری میں ابھی بھی اگر ناچ گانے کے ساتھ اور بینڈ باجے کے ساتھ اگر شادی ہو رہی ہے اور 2-2 لاکھ روپیہ کیش لے کے شادی ہو رہی ہے تو کیا مطلب ہے. لیکن بہت ساری رسم و رواج کی بات آتی ہے, لوگوں کا یہی کہنا رہتا ہے لوگ کیا کہیں گے. ارے لوگ کچھ بھی کہیں, تو یہ دیکھ اللہ کیا کہے گا. تجھے حساب اللہ کو دینا ہے, لوگوں کو نہیں دینا ہے. لوگ تو تیرے مرنے کے بعد آئیں گے, قبر میں مٹی دیں گے, ہاتھ چھاڑیں گے, چلے جائیں گے. لوگ تیرے اچھے کام کی بھی تعریف کرنے کے لیے تیرے مرنے کا انتظار کریں گے. جس دن تو مرے گا تیری قبر پہ مٹی دینے آئیں گے, اس دن کہیں گے کہ ہاں یار آدمی تو بڑا اچھا ہے. زندگی میں جس نے کبھی آپ کو اچھا نہیں کہا وہ مرنے کے بعد اچھا کرے. لوگوں کو خوش مت کرو میرے بھائی, اللہ کو خوش کرو, اس کو راضی کرو. لوگ تو آپ کے مرنے کا انتظار کرتے ہیں. میں کبھی کبھی تقریر کے لیے سفر کرتا ہوں اور تھک جاتا ہوں, سچی بتا رہا ہوں. ابھی ادھر بھی کنٹینیو 7-8 دن سے لگاتار میرے پروگرام ہو رہے ہیں. کچھ بہار میں بھی ہوئے, کچھ ادھر یو پی میں بھی ہوئے, کچھ ہمارے اپنے بنارس میں بھی ہوئے. رات میں پروگرام کر کے کبھی ایسا ہوا گھر پہنچا, کبھی ایسا ہوا گھر نہیں پہنچا. پھر صبح مدرسے کی ڈیوٹی کرنا ہے, صبح 8 بجے سے لے کے 2 بجے تک ڈیوٹی کرنا ہے. اس کے بعد پتہ لگا صاحب پھر نکلنا ہے. کئی دن تک تو ایسا ہوا کہ بستر پہ نیند نہیں ملی. کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ اتنا سب کرنے کے بعد بھی ایسا نہیں کہ سارے لوگ میری تعریف ہی کریں گے یا سارے لوگ مجھے اچھا ہی سمجھیں گے. بہت سارے لوگوں کی نظر میں برا بھی ہوں, تو میں لوگوں کے چکر میں کیوں پڑوں بھائی. لوگوں کی تعریف سننے کے لیے یا لوگوں کی برائی سے بچنے کے لیے کبھی بھی
صحیح کام کو مت چھوڑو اور کبھی بھی غلط کام مت کرو. یہ دیکھو اللہ کی نظر میں صحیح کیا ہے اور اللہ کی نظر میں غلط کیا ہے. بس ہم اللہ کو حساب دیں گے. قبر میں مٹی دے کے لوگ چلے گئے. یہاں تو اتنی بڑی بڑی لائٹیں جل رہی ہیں. 4 ویلر سے میں آ رہا تھا, ڈرائیور صاحب نے کہا مولانا صاحب پروگرام کہاں ہے, نظر نہیں آ رہا ہے. میں نے کہا لائٹ نظر آئے گی سمجھ جانا. دور سے ٹیوب لائٹ نظر آنے لگی. عبدالعزیز بھائی کو میں نے فون کیا کہ ہاں آپ کے پروگرام کے لوکیشن پر پہنچ گیا. پروگرام ہے, آپ نے دور تک لائٹوں کو لگایا ہے. کبھی قبر میں آپ نے کوئی لائٹ دیکھی؟ کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے مردے کو دفنایا ہو اور ساتھ میں ایک لالٹین رکھ دیا ہو, ایک موبائل کا ٹارچ جلا دیا ہو؟ نہیں, وہاں کوئی روشنی نہیں چھوڑتی. دنیا میں گرمی کا موسم ہوتا ہے, ہم کولر پنکھا اے سی جیسی طاقتیں لگاتے ہیں. قبر میں کوئی اے سی لگاتا ہے کیا؟ کوئی پنکھا لگاتا ہے کیا؟ قبر میں ہم ہوں گے اور ہمارے اعمال ہوں گے میرے بھائی. اور قبر کے اندھیرے میں اگر ہمارے اعمال خراب ہوں گے, ہمارے کام گندے ہوں گے, ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہوگا, معاف کرنا اس اندھیرے سے ہم نہیں بچ سکتے. قبر میں جو زہریلے جانور ہوں گے, جو جہنم کی کھڑکی کھلے گی, جو جہنم کا بستر بچھایا جائے گا, جو جہنم کی گرم ہوائیں ملے گی, ان سے اگر ہمیں بچنا ہے اور جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کو پانا ہے تو ہمیں دنیا والوں کو خوش نہیں کرنا, اللہ کو خوش کرنا ہے میرے بھائی, اللہ کو خوش کرنا ہے. ابو داؤد کے الفاظ ہیں, ایک انصاری صحابی کا جنازہ تھا, جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا تھا. اللہ کے پیارے نبی وہی جنازے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. آپ کے صحابہ بھی آپ کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے قبر کو دیکھا, آپ نے جنازے کو دیکھا, آپ نے منظر کو یاد کیا جو قبر میں ہونے والا ہے. جب قبر میں ہونے والے منظر کو آپ نے یاد کیا, حدیث کے الفاظ ہیں فبکن نبی, اللہ کے نبی رونے لگے. اتنا روئے حتی بل السرا, آپ کے آنسوؤں سے وہاں کی زمین بھیگ گئی, وہاں کی مٹی بھیگ گئی. آپ کے آنسوؤں سے وہاں کی زمین تر ہو گئی اور آپ نے قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی, اے میرے صحابہ اس قبر کی تیاری کرو, اس قبر میں تم سب کو جانا ہے, ہم سب کو جانا ہے. وہ میرے پیارے بھائیوں, جب مردوں کو دفنانے جایا کرو تو سوچا کرو کہ وہ دن ہمارے اوپر بھی آنے والا ہے. مرنے کے بعد اب قبر میں ہم پہنچ گئے. اب قبر میں جب پہنچ گئے, اب قیامت تک ہم قبر میں رہیں گے. اب یہ مرنے کے بعد اور قیامت تک کے بیچ کا جو پیریڈ ہے اس کو برزخ کہا جاتا ہے. برزخ, برزخ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیریئر, ڈیوائیڈر. آخرت ایک طرف, دنیا ایک طرف, بیچ میں ڈیوائیڈر کیا ہے؟ یہ قبر کی زندگی ہے, برزخ کی زندگی. اور اسی سے یہ مسئلہ پتا چلا کہ ہم تو اپنے مردے کو دفناتے ہیں, ہمارے ہندو بھائی تو اپنے مردوں کو جلا دیتے ہیں, ہمارے پارسی مذہب کے لوگ تو اپنے مردوں کو چیل کوں کو کھلا دیتے ہیں, عیسائی لوگ تو تابوت میں رکھ کے مٹی کے اندر ڈال دیتے ہیں. ہر مذہب میں انتم سنسکار کرنے کا اپنا اپنا طریقہ ہے. اور ہمارے نبی فرما رہے ہیں کہ قبر میں عذاب بھی ہوگا اور قبر میں ثواب بھی ملے گا. تو جس نے جلا دیا, جس نے چیل کوں کو کھلا دیا, اس کو کیسے عذاب ملے گا, اس کو کیسے ثواب ملے گا؟ تو یاد رکھو, قبر کا مطلب وہ گڈھا نہیں ہے. قبر ایک دنیا کا نام ہے. قبر ایک الگ ورلڈ ہے, ایک الگ دنیا ہے, اور اس دنیا کو ہم برزخ کہتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھو کہ مرنے کے بعد اب دوبارہ دنیا میں کوئی واپس نہیں آ سکتا. یہ جو بالی ووڈ کی فلموں میں دکھایا جاتا ہے, سیریلز میں دکھایا جاتا ہے, ایک انسان خودکشی کر لیتا ہے, آتم ہتیا کر لیتا ہے, اس کی آتما بھٹکتی رہتی ہے. کوئی آتما نہیں بھٹکتی. مرنے کے بعد کسی کی آتما, کسی کی روح دنیا میں کبھی نہیں آ سکتی. یہ بات یاد رکھو. قرآن کہتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. جب انسان کو موت آ جاتی ہے اللہ سے کہتا ہے اے اللہ ایک چانس اور دے دے, ایک موقع اور دے دے. رب ارجعون, ایک بار دنیا میں دوبارہ آنے کا موقع دے دے. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں, میں پرومس کرتا ہوں, میں دنیا میں ایک چانس تو اور دے دے, میں کوئی گناہ کا کام نہیں کروں گا, کوئی تجھے ناراض کرنے والا کام نہیں کروں گا. اے اللہ میں نیک عمل کروں گا, میں اچھا عمل کروں گا. اللہ فرمائے گا کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون. اے میرے بندے تیری یہ وش پوری ہونے والی نہیں ہے, تیری یہ آرزو پوری ہونے والی نہیں ہے. اب تو قیامت تک برزخ میں رہے گا, تو قبر کی زندگی گزارے گا, برزخ کی زندگی گزارے گا. تو میرے عزیزو, جس طریقے سے دنیا کی زندگی کے لیے محنت کرتے ہو ویسے برزخ کی زندگی اور قبر کی زندگی کے لیے محنت کرو. اب آئیے تقریر کے آخر میں جو قرآن کی آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی, شروع میں نے آیت پڑھی تھی. اللہ نے سورہ نحل میں فرمایا قرآن کے 14ویں پارے میں من عمل صالحا من ذکر او انثى, جو بھی نیک عمل کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو, اگر وہ ایمان والا ہوگا. ابھی بنارس میں پروگرام تھا, اس میں میری تقریر بھی تھی اور مولانا معراج ربانی صاحب کی تقریر تھی. اب معراج ربانی صاحب کو تو آپ جانتے ہی ہیں, کسی زمانے میں خاص طور سے بدعتی لوگوں کے خلاف ان کی بڑی تگڑی تقریریں موجود ہیں. تو بدعتی لوگوں نے وہاں جہاں بنارس میں پروگرام تھا ان لوگوں نے ایک میسج وائرل کیا اور خاص طور سے شیخ معراج ربانی کا نام لے کر کے کہا کہ صاحب یہ تو بہت بڑا گستاخ ہے اور نبی کو نہیں مانتا ہے, نبی کا گستاخ ہے, اور نبی کی قبر کے اوپر جو گنبد بنا ہے اس کو گرانے کی بات کرتا ہے, ایسے گستاخ کی تقریر ہم نہیں ہونے دیں گے وغیرہ وغیرہ. تو وہ میسج دیکھ کر مجھے تو بہت غصہ آیا.
تو کل جب میری تقریر تھی بنارس میں پرسوں، تو میں نے ایک بات کہی. میں نے کہا یہ لمبی لمبی ٹوپی اور یہ لمبی لمبی پگڑی پہن کر کے آپ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے. اللہ کیا یہ نہیں دیکھا جائے گا آپ کا کرتا کتنا لمبا تھا؟ آپ کی ٹوپی کو تو مینار کی طرح اونچی تھی کہ نہیں تھی؟ اور آپ کی پگڑی کتنی لمبی تھی؟ اللہ کیا یہ دیکھا جائے گا آپ ایمان پر تھے کہ نہیں تھے، آپ توحید پر تھے کہ نہیں تھے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو ایمان والا ہے، جو توحید والا ہے اور وہ ساتھ میں نیک عمل کرنے والا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ کا وعدہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے دنیا میں ایک اچھی زندگی، ایک چین والی زندگی، ایک خوشی والی زندگی عطا فرمائیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں اس کے عمل کا بہترین بدلہ دیں گے. دین پر عمل کر میرے بھائی، دین پر گارنٹی ہے اللہ کی، تیری دنیا بھی چین والی ہو جائے گی، تیرے بچے تیرے فرما بردار بن جائیں گے، تیری بیوی تیری بات مانے گی، تیرے ماں باپ تجھے دعائیں دیں گے، تیرے گھر میں برکت آئے گی. لیکن اگر تو دین پر نہیں چلے گا، تو حرام کام کرے گا، حرام کمائی کو گھر میں لائے گا، حرام روزی کو گھر میں لائے گا، تیرے گھر کی برکت ختم، تیری اولاد بھی نافرمان، تیری بیوی بھی نافرمان، تیرے گھر کا سکھ چین سب ختم ہو جائے گا. تو دین پر چلو میرے پیارے ساتھی. یہ کچھ سوالات کی پرچیاں آئی ہیں. ایک سوال آیا ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی بیٹھک میں 3 طلاق دے تو جائز ہے کہ نہیں، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ جائز تو نہیں ہے. جو علماء کہتے ہیں کہ اکٹھے 3 طلاق کوئی دے دے تو تینوں ہو جاتی، جیسے ہمارے حنفی علماء کا یہ فتویٰ ہے، ان سے بھی آپ پوچھیں گے تو وہ کہیں گے یہ غلط ہے، گناہ کا کام. اور نبی کے زمانے میں جب 3 طلاق اکٹھے کسی نے دی، جو اہل حدیث کی دلیل ہے کہ نبی نے بہت غصے کا اظہار کیا، بلکہ حدیث میں یہ الفاظ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا میرے رہتے ہوئے دین کا مذاق اڑ رہا ہے، دین کا مذاق بنایا جا رہا ہے، اور آپ نے اس صحابی کو رجوع کرنے کا حکم دیا. اس کا مطلب کہ نبی نے اکٹھے 3 طلاق کو ایک مانا ہے، 3 نہیں مانا. اس کے بعد دوسرا سوال ہے کہ طلاق شدہ عورت کو شادی کرنے کا کیا حکم ہے؟ بالکل شادی کرنی چاہیے اس کی. ہمارے یہاں بڑا مسئلہ یہ ہے، کوئی عورت طلاق شدہ ہو گئی، اب اس کی غلطی ہو چاہے نہ ہو، شوہر نے طلاق دے دی تو یہ مانا جاتا ہے کہ عورت کے اندر کوئی کمی ہے تب تو طلاق ملی. اور طلاق شدہ عورت کی شادی بہت مشکل ہو جاتی ہے. بلکہ بہت سارے کیس میں ایسا دیکھا گیا کہ اگر طلاق شدہ عورت کا کوئی ایک بچہ بھی ہے تو عورتیں کیا بولتی ہیں، ارے وہ تو عورت ہے، بچے کے سہارے زندگی گزار لے گی. معاف کرنا، یہ دنیا کا بہت بڑا جھوٹ ہے. اگر کوئی عورت طلاق شدہ ہے اور بیوہ ہے، اگرچہ اس کے پاس بچہ بھی ہے، اس کی پوری جوانی کو برباد کر دینا اور یہ کہنا کہ بچے کے سہارے زندگی گزار لے گی، یہ اسلام کے بھی خلاف ہے اور یہ فطرت کے بھی خلاف ہے. ایک جوان عورت کو اس کے جوڑے کی ضرورت ہے، اور آپ حلال ضرورت پوری نہیں کریں گے تو حرام کے راستے کھلیں گے. اور سماج میں ہم نے دیکھا ہے بہت ساری طلاق شدہ عورتیں اور بہت ساری بیوہ عورتیں جن کا نکاح نہیں ہوتا، جن کی شادی نہیں ہوتی، وہ غلط راستہ بھی اپناتی ہیں، اور ایسے لوگ، ایسی عورتوں پر سماج کے گندے لوگوں کی نظریں بھی ہوتی ہیں اور لوگ موقع کا فائدہ بھی اٹھانا چاہتے ہیں. اس لیے یہ بات یاد رکھیے، اسلام کی خوبصورتی ہے. اسلام تو ہمارے نبی نے صرف ایک بیوی جو آپ کے نکاح میں حضرت عائشہ تھی وہ کنواری تھی، باقی جتنی بیویاں تھیں سب طلاق شدہ تھی اور سب بیوہ تھی. اس لیے طلاق شدہ عورتوں سے نکاح کرنا چاہیے. اگر وہ اچھی ہے، دیندار ہے، تو ایسی عورتوں سے نکاح کرنا چاہیے. ان کے گھر میں راشن پہنچا دینا، ان کی خبرگیری کرنا، یہ ان کی مدد نہیں. ان کی مدد یہ ہے ان کا گھر بسایا جائے، ان کو عزت کے ساتھ بیوی بنا کے لایا جائے. کیا ایک لڑکا ایک لڑکی کو شادی کا پیغام تنہائی میں دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا؟ لڑکا لڑکی کو کیوں دے گا شادی کا پیغام؟ اگر کسی لڑکے کو کوئی لڑکی پسند ہے، اس نے لڑکی کو کہیں دیکھ لیا یا لڑکی کے بارے میں سن لیا کہ لڑکی بہت خوبصورت ہے، لڑکی بہت دیندار ہے، لڑکی کے ولی سے کو پیغام بھیجا، لڑکی کے گارجین. لڑکی کا نکاح لڑکی کے گارجین کی رضامندی کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ مسئلہ یاد رکھیے. یہ جتنا ہمارے یہاں جو لو میرج کا جتنا معاملہ ہو رہا ہے سب غلط ہے. اگر کسی کو واقعی میں کسی سے لو ہے، پیار ہے، پراپر چینل سے آؤ، صحیح طریقے سے آؤ، لڑکی کے گارجین کو راضی کرو. لڑکی کا ولی راضی ہے تب نکاح ہو سکتا ہے. لڑکی کو لڑکا نکاح کا پیغام دے، اس کی بالکل پرمیشن اور اجازت نہیں ہے. سچ ظاہر کرنے کے لیے کسی شخص کو قتل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ سچ ظاہر کرنے کے لیے کسی کو قتل کر دیں گے آپ؟ ایسا کون سا سچ ہے بھائی؟ بہت خطرناک سچ ہے. کیا ایک مرد کی بیوی کا انتقال ہو جائے تو وہ اپنی بیوی کو فرض غسل دے سکتا ہے یا نہیں؟ دے سکتا ہے. شوہر اپنی بیوی کو مرنے کے بعد غسل دے سکتا ہے، اس کو قبر میں اتار بھی سکتا ہے. ہمارے یہاں کہیں کی بڑا گناہ سمجھتے ہیں، بیوی کا انتقال شوہر چھوڑ نہیں سکتا، شوہر دیکھ نہیں سکتا. غلط ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو غسل دیا، حضرت فاطمہ کو. اور ہمارے نبی نے حضرت عائشہ سے کہا تھا کہ اگر میرا انتقال تیری زندگی میں ہو گیا تو تو مجھے غسل دینا، مجھے کفن دینا، اور اگر تیرا انتقال پہلے ہو گیا تو میں تجھے غسل دوں گا. یہ حدیث میں الفاظ ملتے ہیں. اس لیے بالکل دے سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے.
غیر مسلم کے گھر شادی کا دعوت کھانا کیسا ہے؟ جائز ہے، کھا سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ اس میں کوئی ناچ گانا وغیرہ کا کارکرم ہو رہا ہے تو اس میں مت جائیے، آپ ایسے ٹائم جائیے کہ کسی ایسے ناجائز کام میں آپ شامل نہیں۔ اب غیر مسلم کے گھر یہ آپ نے سوال پوچھا کہ دعوت کھا سکتے ہیں، میں نے کہہ دیا کھا سکتے ہیں، اب جا کے وہاں ناچ گانا میں ٹھمکا بھی لگائیے آپ، اوکے عبدالغفار صاحب نے تو کہہ دیا جا سکتے ہیں، تو وہ تو جائز نہیں ہے۔ ناچ گانا جو حرام کام ہو رہا ہے اس میں آپ شرکت نہیں کریں گے۔ اور اگر وہاں پہ نان ویج کھانا ہے، عام طور سے غیر مسلموں کے یہاں شادی میں نان ویج کھانا نہیں ہوتا، اگر نان ویج کھانا ہے تو پھر یہ کنفرم ہونا چاہیے کہ وہ حلال طریقے سے ذبح ہوا جانور کا ہے۔ ابھی میں آ رہا تھا غالباً ارریا کے قریب یا اور پہلے کہیں میں نے دیکھا کہ ایک میٹ کی دکان ہے، اس پہ لکھا تھا جھٹکا میٹ ہاؤس، اور بہت سارے غیر مسلموں کے یہاں جھٹکا والا جانور، جھٹکا مطلب سمجھتے ہیں نا، وہ اسلام کے طریقے کا الٹ ایک طریقہ ہے کہ جانور کو جھٹکے سے مارتے ہیں، ہم لوگ جانور کو یہاں چھری چلا کے ذبح کرتے ہیں، یہاں پہ مارتے ہیں اوپر، تو جھٹکا والے جانور کا گوشت حلال نہیں ہے۔ تو اگر گوشت آپ کھا رہے ہیں کسی بھی غیر مسلم کے یہاں یا کسی ہوٹل میں آپ کھا رہے ہیں، کٹیہار میں، کشن گنج میں، پورنیہ میں، کہیں پر بھی ہوٹل میں آپ کھانا کھا رہے ہیں اور وہ ہوٹل غیر مسلم کا ہے، تو یہ کنفرم کیے بغیر، یہ ویریفائی کیے بغیر کہ کھانا حلال ہے کہ نہیں، گوشت حلال ہے کہ نہیں، آپ کو وہاں کوئی بھی نان ویج کھانا کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں وہ میکڈونلڈ ہوتا ہے اور کیا کیا اس میں جو برگر ہوتا ہے، پیزا ہوتا ہے، اس میں چکن والا بھی ملتا ہے، پتا کر لیجیے وہ چکن حلال والا ہے کہ نہیں ہے۔ بہت سارے میکڈونلڈ اور برگر کی کمپنیاں جو چکن کا سامان دیتی ہیں وہ مشین سے ذبح کرتی ہیں، وہ حلال طریقے سے ذبح نہیں ہوتا ہے، وہ جائز نہیں آپ کے لیے، اس لیے اس معاملے میں بہت احتیاط کیجیے۔ جو لڑکا دہیج لے کر کے شادی کرے اس کا شادی میں کھانا کھانا کیسا ہے؟ اس کا دہیج لینا غلط ہے، اس کا شادی میں کھانا کھانا حرام ہے۔ اس کی شادی ہے، اس کی دعوت میں آپ کھانا کھا سکتے ہیں، مگر اس نے جو جہیز لیا ہے اس کے لیے وہ گنہگار ہوگا اور اللہ کے یہاں اس کو حساب دینا پڑے گا۔ ایک جانور میں کتنے آدمی قربانی کر سکتے ہیں؟ سارا سوال ابھی دیکھو، قربانی کتنا دن بعد ہے؟ ابھی سے قربانی ابھی رمضان والا باقی، عید والا باقی ہے۔ ایک جانور میں، بڑے جانور میں 7 لوگ قربانی کر سکتے ہیں، ایک بڑے جانور میں 7 لوگ، میکسیمم 7 سے کم لوگ بھی کر سکتے ہیں، 5 لوگ مل کے ایک بڑے جانور میں کر لے چلے گا، میکسیمم 7 لوگ کر سکتے ہیں۔ لیکن چھوٹے جانور میں کوئی شرکت نہیں کر سکتا، چھوٹے جانور میں ایک آدمی اور اس کی فیملی کی طرف سے چھوٹا جانور کر سکتے ہیں۔ مزار پر سجدہ کرنے والوں کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اگر یہ معلوم ہے کہ امام مزار پہ سجدہ کرنے والا ہے تب تو آپ نماز نہیں پڑھیں گے، وہ مشرک ہے وہ۔ اور اگر آپ مارکیٹ میں گئے، کشن گنج گئے، فاربیز گنج گئے، ارریا گئے، نماز کا ٹائم ہے، سامنے مسجد ملی، اب آپ کو معلوم نہیں کہ امام مزار پہ سجدہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، آپ نماز پڑھ لیجیے، نماز پڑھ لیجیے۔ آپ جس امام کے بارے میں کنفرم معلوم ہے کہ وہ مزار پہ سجدہ کرتا ہے اس کے پیچھے آپ نماز نہیں پڑھیں گے۔ کسی عورت کا شوہر انتقال کر جائے اور اس کے 1-2 بچے بھی ہوں تو بچے کس کے حوالے کیے جائیں؟ یعنی بچے کی پرورش کون کرے؟ اور اگر وہ عورت پھر سے شادی کر لے عدت کے بعد تب کیا مسئلہ؟ دیکھیے یہ بڑا اہم سوال پوچھا۔ اگر شوہر کا انتقال ہو گیا تو بچے کی جو پرورش ہے وہ عورت کرے گی، ٹھیک ہے، ماں کرے گی۔ اور اگر وہ عورت کسی اور سے نکاح کرتی ہے تو بھی چونکہ باپ کو تو انتقال، اگر باپ زندہ ہوتا، طلاق ہوئی ہوتی، تو عورت اگر دوسرا نکاح کرے گی تو اب بچے کی پرورش پھر باپ کے ذمہ ہو جائے گی۔ لیکن اگر باپ کا انتقال ہو چکا ہے یہاں پہ تو اس کی پرورش ماں ہی کرے گی۔ اگر عورت کہیں اور نکاح کر رہی ہے تو اب اس کو اختیار اور آپشن ہے، اگر وہ چاہے اس کے مائکے میں اس کی ماں ہے، اس کے باپ ہے، اگر وہ بچے کی پرورش کر سکتے ہیں ان کو سونپ کر کے وہ نکاح کرے۔ اور اگر اس کو لگتا ہے کہ اس کے مائکے میں کوئی کرنے والا نہیں تو وہ کنڈیشن لگا دے نا، جس سے دوسری شادی کرے وہ کنڈیشن لگا دے کہ آپ کو میں اپنے بچے کو بھی ساتھ میں رکھوں گی، اس کی بھی پرورش کروں گی۔ بچے کو یوں ہی چھوڑا تو نہیں جا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو نکاح کا پیغام بھیجا تو حضرت ام سلمہ نے کہا کہ میری ایک بچی بھی ہے، میری بچی کا کیا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا تمہاری بچی کو میں اپنی بچی بنا کے پالوں گا، اس کی پرورش میں کروں گا۔ تب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کیا۔ تو اس طریقے سے اگر شوہر کے انتقال کے بعد عورت نے اور نکاح کر دی اور بچی بہت چھوٹی ہے، بچہ بہت چھوٹا ہے، تو وہ جہاں شادی کرے وہاں کنڈیشن لگا دے کہ میں اپنے بچے کو لے کر کے آؤں گا۔ اور اگر بچہ بڑا ہو گیا ہے اور نانا نانی کے ساتھ رہ سکتا ہے تو بغیر بچے کے بھی دوسرے کے ساتھ شادی کر سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ شاید سوال کرنے والا یہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ شوہر کے انتقال کے بعد کیا دادیال کے لوگ یعنی لڑکے کے گھر والے بچے کو لے لیں گے، ان کی کسٹڈی میں جائے گی؟ تو ایسا نہیں ہے۔ اگر بیوی شادی نہیں کرتی ہے، جب تک شادی نہیں کرتی ہے یا جب تک بچہ یا بچی نابالغ ہے تب تک ماں ہی اس کی پرورش کی زیادہ حقدار ہے۔ ہاں اگر وہ دوسری جگہ شادی کر لیتی ہے تب دادیال والے بچے کو لے سکتے ہیں۔ باقی اس مسئلے کی تفصیل کے لیے آپ کسی ادارے سے باقاعدہ طور پر فتویٰ نکلوا لیں تو اس کی زیادہ وضاحت آپ کو ہو جائے گی۔ شوہر کے مرنے کے بعد عورت اپنے جسم سے زیورات نکالتی ہے، کیا یہ ضروری ہے؟ دیکھیے بیوی شوہر پر جو عدت گزارے گی تو عدت جو ہوتی ہے نا اس میں بیوی کو یہ حکم ہے کہ وہ زیب و زینت نہیں کرے۔ تو زیب و زینت میں چونکہ زیورات بھی آتے ہیں تو زیورات بھی وہ اتار دے۔ بہتر یہ ہے کہ وہ زیورات اتار دے کیونکہ زیور بھی عورت کی زیب و زینت میں شامل ہے۔
تو چوڑی وغیرہ یا جو بھی اس کے زیورات وغیرہ ہے وہ اس کو اتار دے, نارمل کپڑے پہنے, نارمل پوزیشن میں رہے, تو یہی بہتر ہے, کیونکہ اس میں عورت کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے شوہر کے احترام میں وہ غم کے طور پر کوئی زیب و زینت نہیں کرے گی, کوئی اپنے آپ کو سجانے والا کوئی کام نہیں کرے گی. شادی میں دہیج لے لیے تھے تو اب معافی کے لیے کیا کریں؟ یہاں چندہ جمع کر دو بھائی مدرسے میں, لے آؤ جو دہیج میں لیے تھے جمع کر دو یہاں پہ, مدرسے کو ضرورت ہے آپ کو. تو بہرحال میرے بھائیوں یہ چند باتیں آپ کے سامنے تھی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو